مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ چونکہ پہلی لڑائی تھی تو اس میں مال غنیمت کے بارے میں بھی اختلاف ہوا کہ جو مال ہاتھ میں آیا ہے کس کو ملے گا۔ بعض صحابہ نے کہا بھئی فلاں آدمی میں نے قتل کیا، اس کی تلوار مجھے ملنی چاہیے، بعض نے کہا فلاں، بعض بوڑھوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے قتل نہیں کیا، ہم جنگ میں پیچھے تھے لیکن سپورٹ تو ہم ہی کر رہے تھے، یہ نوجوان جو آگے بڑھ چڑھ کے لڑ رہے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے اگر یہ شکست کھا جاتے تو ہماری ہی پناہ میں آنا تھا انہوں نے، تو ہم بھی تو معاون اور مددگار ہیں۔ تو اس طرح کا کچھ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا، جس پر سورہ انفال کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور اللہ نے بتایا کہ مال غنیمت وہ اللہ اس کے رسول کی طرف مفوض ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ تو پھر بعد میں بتا دیا گیا کہ ان کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی جنگ ہوگی اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ ہم انشاءاللہ تفسیر میں یہ سب چیزیں آتی رہیں گی کہ اگر بغیر جنگ کے دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور پھر آپ کو فتح ہوئی ہے، بعض دفعہ یہ ہوئے کہ جنگ شروع ہونے والی تھی، دشمن نے پہلے ہی تسلیم کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور پھر مسلمانوں نے ان کے مال پہ قبضہ کر لیا، تو وہ سارا کا سارا اللہ اس کے رسول کی طرف مفوض ہے، یعنی وہ اللہ اس کے رسول جاہیں فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ اس کے رسول کا مطلب کیا ہے کہ جو ریاست ہے نا، جو اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کے بیت المال میں وہ جائے گا۔ پھر امام کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسلمانوں کے مفاد میں جہاں چاہے خرچ کرے، جیسے قرآن میں 28ویں پارے میں وما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، کہ اس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تمہاری تلواریں نہیں چلی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑا، تو وہ بغیر جنگ کے ایک چیز ہاتھ میں آ گئی ہے، تو وہ غنیمت اس میں کیا ہوگا کہ وہ مکمل بیت المال کے پاس جائے گی، وہ اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں اگر امیر دینا چاہے اپنی خوشی سے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر جنگ کے بعد فتح ہوئی ہے اور لڑائی ہوئی ہے باقاعدہ، تو اس میں پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر جنگ میں امام نے، جو بھی مجاہدین کا کمانڈر تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا، کوئی خاص انعام رکھ دیا کہ فلاں مجاہد نے اگر جنگ میں یہ کام کیا تو اس کو یہ ملے گا، تو وہ انعام اس کو دیا جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے پہلے بعض دفعہ اعلان کرتے تھے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی دشمن کو قتل کیا تو اس دشمن کے پاس جتنا مال ہے یہ قاتل کو ملے گا۔ تو کیا مطلب اس میں غنیمت جاری نہیں ہوگی، یہ امام نے خاص کر دیا، پہلے سے ہی ترغیب دینے کے لیے اعلان کر دیا بھائی جس نے کسی کو بھی قتل کر دیا تو اس کا سارا مال قاتل کے پاس جائے گا، تو اس میں غنیمت پھر جاری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو جتنا بھی مال ہے اس میں غنیمت کا حکم کیا ہے کہ 4 حصے، یعنی اس کے ٹوٹل 5 حصے کیے جائیں گے مال غنیمت کے، اور اس میں سے ایک حصہ وہ اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی وہ حاکم وقت کی طرف، پھر وہ حاکم وقت اس کو مسلمانوں کی مصلحت میں جہاں چاہے استعمال کرے، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پھر اس میں آگے کافی ڈیٹیل ہے کہ گھڑ سوار کو کتنا حصہ دیا جائے گا اور پیدل کو کتنا حصہ دیا جائے گا، بعض گھوڑوں پر سوار ہو کے لڑتے تھے، بعض بغیر گھوڑوں کے لڑتے تھے، تو اس میں پھر بہت زیادہ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، تو وہ ڈیٹیل کا نہ آج فائدہ ہے، نہ مال غنیمت کوئی کہیں کسی کو مل رہا ہے، وہ جب ضرورت ہو تو پھر علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی آج کل گھوڑے نہیں ہیں، ٹینکوں پہ جنگ ہو رہی ہے، گھوڑے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو رہے استعمال جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ 4 حصے جو ہیں مجاہدین میں غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں ان 4 حصوں کا تذکرہ نہیں، وہ آگے جا کے ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے یہ بتا دیا کہ انفال کا جو حکم ہے، مال غنیمت کا جو حکم ہے، وہ مجاہدین کی اپنی مرضی پہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے فلاں کو قتل کیا تو سارا مال مجھے دیا جائے، میں نے یہ کیا ہے تو اتنا حصہ مجھے دیا جائے، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول فیصلہ کریں گے۔ رسول کا ضمن ذکر بھی اللہ نے آپ کی یعنی مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کر دیا، ورنہ حقیقت میں تو اللہ کو اختیار ہے، تبھی اللہ نے قرآن سے آیتیں نازل کی قرآن میں، اور نبی کو بتایا کہ آپ اس طریقے سے غنیمت کو تقسیم کریں گے۔
تو قرآن کہتا ہے یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، غنیمتیں اللہ اس کے رسول کی ہیں، ان کو اختیار ہے جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ تو پھر انہوں نے کیسے کی وہ بتا دیا، وہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں کہ اے نبی آپ نے ایسے تقسیم کرنے کے 5واں حصہ بیت المال کا اور 4 حصے یعنی ٹوٹل غنیمت کو 5 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے، جو جواب آئے وہ بیت المال کا اور باقی وہ مجاہدین میں تقسیم کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، یعنی غنیمت کے باب میں بھی اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات میں اصلاح کرو، یہ لڑو نہیں غنیمت کے معاملے میں، بدگمانیاں پیدا نہ کرو۔ جیسے ہوتا ہے مال جہاں بھی آتا ہے تو بدگمانیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، دل خراب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں زیادہ بہادری سے لڑا ہوں تو مجھے زیادہ مال غنیمت ملنا چاہیے، ایک کہتا ہے بھائی تم لڑے ہو لیکن تمہیں موقع ملا ہے لیکن سپورٹ تو ہماری تھی۔ تو اس طرح کی تلخیاں یہ نیچرل ہیں، یہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ غنیمت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو اور آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھو، آپس میں محبت سے رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مومنین تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں نہیں مشغول ہوتے، غنیمتوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑے رہتے، وہ تو اصل ہدف اللہ کو بناتے ہیں، اور اتنی ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ منافق اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، منافق کے سامنے جب قرآن کی آیت ہو تو اس کے مفاد کے جب خلاف جاتی ہے تو وہ دل میں اس کے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لیکن اہل ایمان ان پر جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو چاہے وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہوں۔ اب جیسے جب غنیمت کے حکام نازل ہوئے تو بعض حضرات کے مفاد کے خلاف گئے ہوں گے، ان کی خواہش تھی ہمیں زیادہ ملنی چاہیے لیکن ان کو بھی اتنا ہی ملا جتنا بوڑھوں کو ملا۔ تو شریعت میں اصل حکم تو یہی ہے کہ جو بھی جنگ میں شریک ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہوں جوان ہوں، غنیمت میں حصہ برابر ہے۔ ہاں، گھڑ سواری اور جو گھوڑے کے ساتھ آئے اور جو پیدل آئے ان میں فرق کیا گیا تھا، لیکن جو لڑنے والے ہیں اس میں بوڑھے اور جوان کا شریعت نے فرق نہیں کیا۔ تو بعض لوگوں کے مفاد کے خلاف جا سکتی ہے کوئی آیت، تو قرآن کہتے ہیں مومنین کی یہ کیفیت ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائیں گی، چاہے وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہوں، ان کے خلاف جا رہی ہوں، لیکن ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو یقین ہو جاتا ہے واقعی یہ اللہ کا کلام ہے جو بالکل انصاف کے مطابق احکام بیان کر رہا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومنین اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں توکل کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ غنیمت کے باب میں جب کوئی ایسی آیت نازل ہوتی ہے جو ان کے خلاف جا رہی ہے، یہ لڑے زیادہ تھے مگر مال غنیمت میں حصہ کم مل رہا ہے، تو یہ ٹینشن نہیں لیتے بلکہ یہ توکل کرتے ہیں اللہ پر، کوئی بات نہیں، جتنا اللہ ہمیں حصہ دے رہا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی، اور پھر غربت کا خوف ان کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی ان کا اصل ہدف مال غنیمت نہیں ہے، اصل ہدف کیا ہے؟ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ یہ ظاہری عبادت بھی یعنی حقوق اللہ کو بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ پھر حقوق اللہ میں 2 طرح کی عبادتیں، ایک بدنی عبادتیں ہیں اور ایک قلبی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد میں بھی ایک ظاہری عبادت ہے اور قلبی عبادت ہے۔ تو چاروں قسم کی عبادت کا تذکرہ آ گیا کہ حقوق اللہ میں جو بدنی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا۔ قلبی عبادت، دل کی عبادت کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد، تو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ظاہری عبادت کیا ہے؟ کہ نماز کو قائم کرنا، یہ وہ بھی کرتے ہیں، اس کی مثال دے دی اللہ نے نماز سے۔ اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ کہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ مال جمع کرنے کی ان کو اتنی ہوس نہیں ہوتی جتنی ان کو چاہت مال خرچ کرنے کی ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔
لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور اللہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ روزی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ بھکاری بن کے کسی سے مانگتے ہیں، وہ ایسے آپ کے ہاتھ میں ٹکڑے پھینک کے چلا جاتا ہے، اور ایک جب آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں اور جس کی دعوت کی جائے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کرتا ہے، تو آپ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں اس کو کھلانے میں، تو اس میں سامنے والے کی عزت بھی ہے اور اس کے لیے رزق کا انتظام بھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ایمان والوں کو جنت میں جو رزق دیں گے وہ ایسے نہیں جیسے بھکاریوں کو دیا جاتا ہے، نہ، وہ دعوت ہوگی ان کی، تو عزت کا رزق ہم ان کو عطا کریں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ مال غنیمت میں کمی ہو یا اضافہ ہو، اس میں مت جاؤ۔ تم اگر اللہ کی راہ میں لڑتے ہو اللہ کے لیے، اور نماز قائم کرتے ہو، اور اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہو، اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہو، تو تم حقیقت میں مومن ہو، اور یہ غنیمت تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کے پاس رزق کریم ہے، اس سے کئی گنا عزت والا زیادہ رزق اللہ نے تمہارے لیے قیامت کے دن تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ یہ جیسے کہ کا کیا مطلب ہے؟ بعض چیزیں قرآن حذف کر دیتا ہے جو پچھلی آیات سے بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ واضح طور پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے پچھلی آیات سے؟ کہ بہت سے صحابہ چاہتے تھے کہ ہمیں مال غنیمت زیادہ ملے، ہم نے زیادہ بہادری دکھائی ہے، ہم نے فلاں بندے کو اتنے سخت بڑے اسلام کے دشمن کو قتل کیا، تو لیکن جب قرآن نے آیتیں نازل کی تو قرآن نے بتایا بھئی یہ تو اللہ اس کے رسول فیصلہ کریں گے کہ کس کو کتنا ملے گا، اور وہ بعد میں فیصلہ آ گیا کہ سب برابر ہوں گے اس میں۔ نارملی تو یہی قاعدہ ہے کہ سب کو برابر حصہ ملے گا، کوئی زیادہ بہادری سے لڑا ہو یا کم بہادری سے، یعنی کم، کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، یا کوئی زیادہ لڑا ہو یا کم لڑا ہو، غنیمت میں سب کو برابر حصہ ملے گا، کیونکہ سب ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ تو ظاہر ہے طبعی طور پر یہ چیز انسان پہ یہ ناگواری کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو ایک نیچرل ہے، آپ کے خلاف جب کوئی حکم آتا ہے تو آپ دل سے تو اس پہ راضی ہوتے ہو، لیکن تھوڑا بہت آپ کو غم ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ انسان کی نیچر ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں اگر بتا دیا جائے یا صحابہ کو بتا دیا جاتا کہ اللہ نے 5 نمازوں کے بجائے 4 نمازیں کر دی ہیں، تو ظاہر ہے فطری طور پر ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو، بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ذمہ داری کم کر دی۔ تو عبادت کا کم ہونا یا مال کا بڑھا کے دے دینا، اس سے انسان کو، یہ انسان کی نیچر ہے کہ خوشی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں بعض مخلص صحابہ تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا مال غنیمت میں زیادہ حصہ نہیں ہے تو اس حکم پہ وہ دل سے راضی ضرور تھے، لیکن تھوڑی بہت ایک طبعی طور پر ان پہ ناگواری گزری کہ اگر پورا حصہ مل جاتا تو زیادہ خوشی ہوتی۔ تو اللہ نے ان کا بتایا کہ جیسے تمہیں اس حکم پہ ناگواری ہوئی ہے کہ تمہارا غنیمت میں حصہ کم ہے، تو ایسے ہی تمہیں اس وقت بھی ناگواری ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک طاقتور جماعت سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، تو جیسے اس ناگواری کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ تمہیں خوشی ہوئی اور نتیجہ تمہارے حق میں نکلا، تو ایسے ہی مال غنیمت میں اگر کسی کا حصہ کم کیا جا رہا ہے تو پریشان نہ ہو، رزلٹ اس کے حق میں انشاءاللہ اچھا نکلے گا۔ یعنی اللہ کے حکم میں تمہاری ہی مصلحت ہے، بے شک تمہیں کم پیسے دیے جا رہے ہیں، کم غنیمت دی جا رہی ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے تمہارا فائدہ ہے۔